بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آج ہم برج سرطان کے بارے میں بات کریں گے کہ 2021 میں برج سرطان والوں کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے، کون سے ایسے خطرات ہیں جن سے ان کو خبردار رہنا ہوگا۔ برج سرطان یعنی ذائچے میں چوتھا گھر، ویدک اسٹرالوجی میں اس کو باقاعدہ کرک بھی کہتے ہیں۔ اس ہاؤس کا مالک مون یعنی قمر ہے۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں، جن کا سن سائن کینسر ہے یا جن کی قمر یعنی مون راشی کینسر یا تالیہ لگن یا جن کے نام کے حروف سے پہلا حروف ابجد ہے آتا ہے، یہ تمام حضرات باقاعدہ اس ویڈیو کو سن بھی سکتے ہیں اور ان سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ برج سرطان کے حوالے سے 2021 پر اگر بات کریں تو اس کا گوچر یعنی پریزنٹ پوزیشن مون باقاعدہ کینسر میں 1 جنوری کو، جوپیٹر جو کینسر سے بالکل سامنے کیندر میں 7ویں گھر پہ، زحل اور مشتری جو برج جدی میں کینسر سے 7ویں گھر میں، مون برج سرطان میں، اور بالکل اس کے سامنے برج جدی میں مشتری اور زحل۔ ان کا جو گوچر ہے برج سرطان والوں کا 1 جنوری سے کج کیسری یوگ سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ کج کیسری یوگ ہے کیا، یہ میں پھر کبھی تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ یہ یوگ برج سرطان والوں کو سکھ تو دے گا، ساتھ میں دولت سے بھی مالا مال کرے گا۔ اس ہاؤس کا مالک یعنی مون، یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو 2.5 دن میں اپنی چال مکمل کرتا ہے، یعنی ایک برج سے دوسرے برج میں داخل ہوتا ہے۔ یہ واحد ایک ایسا پلانٹ ہے جو بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اسی طرح اس برج سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے میں ان کی صحت کے حوالے سے بات کروں گا، جو 1 جنوری سے ان کا گوچر شروع ہو رہا ہے، یعنی 2021 میں ان کی صحت کیسی رہے گی۔ ان کے تالیہ لگن میں مون 1 جنوری سے اور اس پر منگل کی چوتھی نظر، ایک تو ان کا ذہنی جون سا تناؤ وہ بڑھے گا، اور دوسرا یہ کہ ڈپریشن بھی رہے گا۔ یہ تناؤ ڈپریشن صرف اس وقت تک ہے جب تک مریخ برج حمل میں کینسر والوں کو چوتھی نظر دیکھے گا۔ جیسے ہی یہ ٹرانزٹ کر کے برج سور میں آئے گا تو یہ تمام چیزیں جو سی ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اگر اسی دوران انہوں نے اپنا ذہنی تناؤ یا ڈپریشن کم کرنا ہے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سے پرہیز کریں، باقاعدہ منگل کے دن سفید دل یہ پرندوں کو ڈالیں۔ جتنا یہ ہوش اور سمجھداری سے کام لیں گے ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اب آتے ہیں ان کی مالی پوزیشن کی طرف۔ ان کا خانہ مال یعنی سورج جو کہ برج قوس میں یعنی برج سرطان کے 6 گھر میں، ان کو مالی فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ انکم آف سورس کے ایسے مواقع بنیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ لین دین کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ اب اگر ان کے دوستوں، اولاد یا تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ ان کا 5واں گھر بنتا ہے، جہاں برج اکرم میں زورا بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کیت ہے۔ تعلیم کے پہلے 2 مہینے بہت اچھے گزریں گے۔ وہاں پر 5ویں گھر میں کیت بیٹھا ہوگا۔ کیت ذہن کو خراب تو کرے گا لیکن وہ اچ کا ہے، لیکن اتنا نہیں، اولاد کی طرف سے کوئی خوشخبری ملے گی، اور جن بچیوں کا یا بچوں کا رشتے کے معاملات رکے ہوئے تھے وہ سلسلے اب شروع ہو جائیں گے، اور کامیابی بھی ملے گی۔ دوستوں سے تعلقات اچھے رہیں گے۔ درویش مزاج دوستوں سے باقاعدہ روحانی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ 7واں گھر جہاں زحل اور مشتری دونوں اکٹھے ہیں، یہ لائف پارٹنر اور بزنس پارٹنر۔ اچھا، یہاں ایک بات کا خاص دھیان رکھیے گا، آپ اپنے جیون ساتھی
یا بزنس پارٹنر کے ساتھ جتنی ایمانداری کے ساتھ چلیں گے آپ کے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ رشتوں کے معاملات میں دھوکہ دہی سے کام نہ لیجیے گا، ورنہ اس کا رزلٹ آپ کے لیے بہت خراب ہوگا۔ بزنس کے حوالے سے جن کا آئل، کنسٹرکشن، لوہے کی مصنوعات، پلاسٹک جیسی مصنوعات سے ہے، ان کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ سرکاری ملازم لوگوں یا جن کا کام گورنمنٹ سے کوئی ریلیٹڈ ہے، ان کو بڑا فائدہ ہوگا، بلکہ ان کی پروموشن بھی ہوگی جو سرکاری ملازم ہے۔ منگل کیونکہ 10ویں گھر میں ہے، جو بالکل اپنے گھر کا ہے، پوری طاقت میں ہے، پروموشن بھی کرے گا اور ترقی بھی دے گا۔ جیسے ہی منگل یعنی مریخ 2 جون سے 20 جولائی تک برج سرطان میں رہے گا، یعنی نیچ راشی کا، ان تاریخوں کے درمیان ذہنی تناؤ بھی بڑھے گا، ڈپریشن بھی بڑھے گا، اور ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ باقاعدہ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوگی۔ ان تاریخوں میں آپ کے معاملات سست روی کا شکار رہیں گے۔ جیسے ہی 20 جولائی کے بعد مریخ نیچ راشی سے نکلے گا تو تمام معاملات اپنے راہ راست پہ آ جائیں گے۔ برج سرطان والوں کے لیے یہ سال بہت اچھا رہے گا۔ جو حضرات سفر کے لیے بےتاب ہیں، ان کا سفر یقیناً ہے، بلکہ ان کو ویسٹرن یعنی مغرب ممالک سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ برج سرطان والوں کو چاہیے 2 جون سے لے کر 20 جولائی تک علم مدہ، لام، عین، نون، زے اور یہ والے لوگوں سے لین دین کے حوالے سے باقاعدہ اجتناب کریں، بلکہ ان نام سے شروع ہونے والے لوگ آپ سے مالی شراکت بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان طریقوں میں بالکل نہ کیجیے گا، ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور سفر کے معاملے میں بھی باقاعدہ پرہیز کیجیے گا۔ یہ صرف 2 جون سے لے کر 20 جولائی تک آپ کو چاہیے کہ پیر والے دن چاول ٹوٹا وہ پرندوں کو ڈالیں اور کسی غریب اور مستحق لوگوں کو 2 لیٹر دودھ روزانہ کی بنیاد پر لگوا دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ خاص طور پر آپ کے والدین اور کوئی قریبی رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو اس کو اصالہ ثواب کے لیے باقاعدہ قرآن خوانی کرائیں اور غریبوں کے کھانے کا بندوبست کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ جن حضرات کو اپنے بارے میں کوئی تفصیل سے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ یہ میرے واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا وہ ضرور آپ سے شیئر کروں گا۔ آپ کو میری طرف سے پیشگی 2021 کے سال کی مبارکباد۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔